میلاد مصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی جو ایک عرصے سے ربیع الاول کے بہار کے موسم میں کائنات جن کی وجہ سے بہار آفریں ہو گئی اور کائنات میں جتنے رنگ و بو کے حسن کی تجلیات ہیں، جتنی محبتیں، رحمتیں، رافتیں، نزاکتیں، نظافتیں، چاہتیں، نسبتیں جتنی بکھری ہوئی ہیں، اس کی وجہ رب نے ایک ہی ذات بتائی ہے اور وہ ذات محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہے۔ حضور کی آمد و ولادت کا یہ سعادت برا مہینہ، یہ ماہ مبین، یہ ماہ ربیع الاول، رب نے اپنے حبیب کے لیے جو آمد کے لیے دن بھی چنا ہے، وہ بھی کائنات میں سب سے چھپایا ہوا تھا۔ رب چاہتا تو اپنے حبیب کو تاریخی پس منظر کے عنوان سے کسی اور متبرک دن میں بھیج دیتا تو ذہنوں میں شاید یہ بات آ جاتی چونکہ حضور اس دن پیدا ہوئے ہیں اس لیے بابرکت ہیں۔ رب نے کہا نہیں، اوروں کو نسبتوں سے برکت ملتی ہے، میرا حبیب وہ ہے جس کی وجہ سے نسبتوں کو برکت مل جاتی ہے، اس لیے پیر کا دن رکھا۔ تو ہر سال کی طرح ایک عرصہ دراز سے یہاں آنے کا اتفاق رہتا ہے، اپنی نوکری پیش کرنے کی سعادت رہتی ہے، اور یہ جب میں آتا ہوں تو پہلے سے زیادہ انتظام بڑا ہوا ہوتا ہے اور حقیقی معنی میں یہی بات سمجھ لگتی ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ کا فیضان ہو جاتا ہے۔ تو آج بالخصوص میرے بزرگوں میں محترم ملک اشرف قادری صاحب نے، منصور بلال صاحب اور میرے اور بہت پیارے اور میرے بڑوں میں سے جن کی زیر شفقت ہم تربیت پائی، بڑے ہوئے محترم حاجی نثار احمد قادری صاحب بھی تشریف فرمائیں، اور آپ تمام احباب، وقت کی مناسبت دیکھتے ہوئے میں براہ راست اپنے مضمون کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے 3 گوشے نصیب ہوتے ہیں اور وہ 3 گوشے امت کے لیے 3 دروازے کھولتے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت کو پڑھتے سنتے ہیں تو ایک گوشہ حضور کے شمائل کا ہے، شمائل نبوی یہ ہے، یعنی اس مضمون میں، اس سیرت کے باب میں ہم یہ پڑھتے ہیں کأنک تراہ، حضور کیسے نظر آتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ چہرہ اقدس، وہ چہرہ والضحیٰ جس کی چاشنی اور مٹھاس کی قسم رب کھائے، جس میں ہم زلف عنبرین کا ذکر پڑھتے ہیں، جس میں آقا کے مازاغ نینوں کا ذکر سنتے ہیں، جس میں آقا کے علم نشرہ سینے کی بات سنتے ہیں، جس میں آقا کے محامد، محاسن، حسن، جمالات، کمالات کا ذکر سنتے ہیں، تاجدار کائنات کے قد و قامت کا ذکر ہوتا ہے۔ اور میں آپ سب کی محبت اور عشق والوں کے لیے میں اگر پوچھوں، میں بزرگوں کو دیکھتا ہوں کہ میں اگر ملک صاحب سے پوچھ لیتا ہوں، ملک اشرف قادری صاحب حضور غوث پاک کے شہزادوں کی قربت والے ہیں، میں پوچھتا ہوں یہ بتائیں ملک صاحب کبھی غور کیا ہو آپ نے، آپ کے کسی پوتے، نواسے، بیٹوں نے کہا ہو کہ آپ کی داڑھی میں کتنے بال سفید ہیں؟ کبھی غور کیا ہو؟ کسی نے کہا ہو؟ میں منصور بلال صاحب سے پوچھوں، حاجی نثار صاحب سے پوچھوں، اور یہ عاشق بیٹھے ہیں ہمارے حضور کی محبت والے، تو کسی نے اتنا غور کیا ہو کسی کی محبت پر کہ کتنے بال سفید ہیں اور کتنے کالے ہیں؟ صحابہ اکرام رضوان اجمعین نے حضور کے چہرے کا اتنا وظیفہ کیا، اتنا وظیفہ کیا، یہ مشکات اٹھا کر دیکھیں، شمائل نبی مصطفیٰ
صحابہ فرماتے ہیں تاجدار کائنات کی ریش مبارک و مطہر میں کل بال 14 سے 17 صرف سفید تھے، اور وہ بھی حضور جب تیل لگاتے یعنی آئلنگ کرتے اس کی تو وہ بھی چھپ جاتے۔ کوئی اتنا بھی اپنے حبیب کو غور سے دیکھتا ہے؟ کوئی ایسے بھی اپنے حبیب کے چہرے کا وظیفہ کرتا ہے؟ کوئی ایسے بھی پیار کرتا ہے کہ یہ خیال رکھے کہ کتنے بال سفید ہیں، کتنے وائٹ ہیں، کتنے کالے ہیں؟ کوئی اس طرح بھی دیکھتا ہے؟ جنہوں نے اس طرح دیکھا تو رب نے انہیں صحابی بنا دیا۔ تو یہ جو مضمون ہے یہ شمائل نبوی کا ہے، جس کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم ہے خدا نے وہ مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، ہے کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، کاف گیسو ہادہن یا ابرو آنکھیں آئین ساتھ، کافہا یا عین ساتھ ان کا ہے چہرہ نور کا۔ جن کے عشق و محبت کا یہ عالم ہو جائے، جو اپنے محبوب کے حسن کے بارے میں کہیں تو فرمائے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، وہی پھول خار سے دور ہے، وہی شمع ہے کہ دعا نہیں، کرو مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نہ نہیں۔ تو یہ شمائل مصطفیٰ کا، اور جب آپ نے شمائل مصطفیٰ کا میں نے چند لمحوں میں جسارت کرتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں نوکری پیش کی، تو آپ ذرا اپنے دل کی جانب ٹٹولیے، روح کو ذرا غور کریں، محبت مصطفیٰ میں اضافہ ہوا کہ نہیں؟ بولیے، فزوتر ہوا ہے۔ پتہ لگا شمائل نبوی کے باب اور شمائل نبوی سے امتی کے لیے محبت مصطفیٰ کا دروازہ کھلتا ہے۔ دوسری سیرت کا باب وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص ہیں۔ خصائص کیا ہیں؟ پسینہ آنا فطرت ہے، حضور کو بھی پسینہ آتا تھا، مگر پسینے سے مشک و عنبر سے بڑھ کر خوشبو کا آنا، یہ خصائص ہیں۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا سائنس کہتی ہے کہ آپ کے منہ سے تھوک نکلے، سلائیوا، جب آپ سلائیوا پھینکتے ہیں تھوک، سائنس کہتی ہے جسم میں منہ سے باہر آتے ہی یہ سیپٹک جراثیموں سے بھری ہوئی بیماریوں کی اماجگاہ بن سکتی ہے، مگر اس دہن کے سلائیوے کا عالم کیا ہے جسے حضرت ابو قتادہ کی زخم بنی ہوئی اور اپنے ڈھیلے سے نکلی ہوئی آنکھ پہ لگایا جائے تو رب کریم اس کو آنکھیں دوبارہ عطا فرما دے۔ یہ خصوصیت ہے۔ تاجدار کائنات اگر کھارے زدہ کڑوے پانی کے اندر اپنا لعاب دہن ڈال دیں اور دوا میں لعاب دہن مصطفیٰ کا اثر دیکھیں، ہو سکتا تھا وقتی طور پر میٹھا ہوتا، چونکہ پانی تو کنویں میں چلتا رہتا ہے تو وقتی رہنا چاہیے تھا۔ رب نے کہا میرے محبوب کا کوئی کام وقتی نہیں ہوتا، دوامی ہے، کیونکہ قیامت تک کے لیے اب اس جیسا کوئی اور نہیں۔ آج بھی ہم بیر روحا کے پانی کو پینا پسند کرتے ہیں، آج بھی زمزم بھی اس لیے پیارا ہے، اس میں بھی حضور نے اپنی کلی مبارک کی ہے۔ تو لعاب دہن مصطفیٰ کی یہ تاثیر، حضور نے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ تاجدار کائنات نے اشارہ کیا، اچھا توڑنا تو کمال تھا ہی، توڑ کر جوڑنا۔ جب پہلی دفعہ 1967 میں 1967 میں جب نیل آرمسٹرانگ، کولنز اور بیس جب چاند فتح کرنے کے لیے، جب چاند کی تسخیر کے لیے کنکر آف مون پر پہنچے، کیا انہوں نے، کنکر کیا، اسے فتح کیا، واپس آئے تو ناسا کا اجلاس بیٹھا تھا، اس نے کہا ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے
کہ چاند جیسے یہاں پر زلزلہ آیا تھا اور چاند ٹوٹ کر جڑا ہے، وہاں پر ایک ایجپشین مسلم سائنٹسٹ بیٹھا ہوا تھا، مصری، اس نے کہا I will be tell you about that. That's a miracle of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. When Kuffar Makkah asked him, he tore the moon into 2 pieces. جب تاجدار کائنات نے اپنے انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم فرما دیا. یہ خصائص ہیں چاند، یہ خصائص مصطفیٰ ہیں، اور جب خصائص پڑھتے ہیں تو اس میں امتی کے لیے ادب کا دروازہ کھلتا ہے. میں آج تیسرے مضمون کو اصل میں اس وقت میں اپنے رہتے ہوئے ختم کرنا چاہتا ہوں. یہاں ختم تو نہیں کر سکوں گا، میں اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. ہم عقیدے والے خصائص میں بھی اپنی شر و بست میں یقین رکھتے ہیں. ہم عقیدے والے محبت، اور ہر محبت والا جو عمومی ایک معاشرے اور سوسائٹی کی سچویشن ہے، ہم لوگ محبت مصطفیٰ کے عقیدے کو بھی خود کفیل سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، اور اس کے ساتھ خصائص اور ادب مصطفیٰ بھی ہمارا سب کچھ. اب تیسری چیز ہے تاجدار کائنات کے خصائل. خصائل کیا ہیں؟ حضور کی ذات گرامی قدر مبارک کے معاملات، خلق مصطفیٰ، اخلاق مصطفیٰ، کردار مصطفیٰ، صدق و امانت مصطفیٰ، لین دین مصطفیٰ، وعدہ افائے عہد مصطفیٰ، زبان مبارک کی نرمی، طبیعت میں نرمی اور رافت کا ہونا، معافی کا عنصر ہونا، شفقت کا عنصر ہونا. اگر باپ دیکھنا ہے تو سیدہ پاک کے بابا جان کو دیکھو، اگر نانا دیکھنا ہے تو حسنین کریمین کے نانا جان کو دیکھو، اگر شوہر دیکھنا ہے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور سیدہ عائشہ صدیقہ کے زوج حسین کو دیکھو. اگر تاجدار کائنات کو بطور حکمران دیکھنا ہے تو تاجدار کائنات کو والی مدینہ، ریاست مدینہ کے حکمران کی حیثیت سے دیکھو. تاجر دیکھنا ہے تو تاجدار کائنات کو دیکھو. اگر حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیٹا، رضائی بیٹا دیکھنا ہے تو تاجدار کائنات کو دیکھو. یہ جو سیرت کا باب ہے جسے ہم خصائل کہتے ہیں، خصائل میں امتی کے لیے اطاعت و اتباع کا دروازہ کھلتا ہے. میں یہ محسوس کرتا ہوں ہم اہل محبت، اہل اسلام یہ تیسرے درجے میں کچھ کمزور لگتے ہیں. ہم اس تیسرے درجے میں کچھ کمزور ہیں. میں تاجدار کائنات کی بارگاہ سے قرآن کی آیت کو حوالے کے ساتھ اور اس میں بھی پیرائے الفت و محبت جو میرے نصیبے میں ہوگی پیش کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ. فرمایا تحقیق، یقیناً، آگاہ ہو جاؤ، كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یہ آیت قیامت تک کے لیے رب نے چیلنج بھی دے دیا اور اپنا فیصلہ بھی دے دیا. چیلنج اس صورت میں دیا، فرمایا قیامت تک بڑے فلاسفر بھی آئیں گے، بڑے رائٹر بھی آئیں گے، کرٹکس بھی آئیں گے، دانشور بھی آئیں گے، ریوائولسٹ بھی آئیں گے، ریولوشنسٹ بھی آئیں گے، انقلابی بھی آئیں گے، آئین والے بھی آئیں گے، حسن والے بھی آئیں گے، جمال والے بھی آئیں گے، سیرت والے بھی آئیں گے، کردار والے بھی آئیں گے. مگر رب نے کہا اے انسان، تو ترقی کرتے ہوئے معراج انسانیت کے کسی بھی مادی زینے پر پہنچ جا، مگر یاد رکھ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے بہترین نمونہ قیامت تک کے لیے اگر کوئی ہے تو وہ صرف میرے محبوب کی ذات مطہرہ. رب نے چیلنج دے دیا ہے اور فیصلہ بھی کر دیا. چیلنج دے کے کہا ہوگا ہی نہیں، لاؤ. مولا یہ کیا بات؟ کہ بنانے والا تو میں ہوں، میں بناؤں گا ہی نہیں. مالک تو بنا نہیں سکتا. کہ میں نے یہ بات نہیں کی بنا نہیں سکتا، مگر دوسرا محمد کوئی ہو ہی نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور دوسرا حکم، چیلنج کے ساتھ فیصلہ کر دیا
कोई मिस्ल मुस्तफा का कभी था न है न होगा, किसी और का ये रुतबा कभी था न है न होगा, किसी वहम ने सदा दी कोई आपसा मुमासिल, तो यकीन पुकार उठा कभी था न है न होगा। ताजदारे कायनात के मुकाबले कोई नहीं। अब इसमें भी रब ने हुस्न का जो पहलू रखा है उसकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। अल्लाह करीम चाहता तो कुरान में फरमा सकता था लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उसवा, खाली फरमा देता कि तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना ताजदारे कायनात का उसवा है। रब ने फरमाया नहीं, जब चेहरा और मोहरा और जाते जमील अजमल है तो कैसे हो सकता है सीरत कम रहे। रब ने फरमाया सिर्फ नमूना नहीं, उसके साथ भी हुस्न का इजाफा किया। उस वक्त हसना, हसीन तरीन नमूना, सूरत में भी हसी है और सीरत में भी हसी। अब इसमें तीसरी बात जो पेश करने लगा हूं आयत में, आगे अल्लाह ने फरमाया लिमन काना यरजुल्लाह, जो कोई अल्लाह से मुलाकात चाहता है। इस आयत को जोड़ ले, पता लगा जो अल्लाह से मुलाकात चाहता है वो ज़ाते मुस्तफ़ा तक जब तक नहीं आएगा रब नहीं मिलेगा। हम रब तक पहुंचने के लिए ज़ाते मुस्तफ़ा के मोहताज हैं। मैं आपसे पूछूं, हम नमाज पढ़ते हैं, वो गर्ज नहीं यहां रख के पढ़ें, यहां पढ़ें या यहां पढ़ें, मगर नमाज का तरीका मोहताज किसके हैं? अल्लाह तो नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह करीम तो नमाज से पाक है, सुभान वो पाक है। तो हम लोग जो नमाज पढ़ते हैं वो किससे लेते हैं? रब ने फरमाया नमाज मेरी है, मगर तरीका सीखने के लिए दर मुस्तफ़ा पे जाओ। हुजूर के बगैर रब नहीं मिलेगा, ताजदारे कायनात के बगैर रब नहीं मिल सकता। हम हुजूर के मोहताज हैं, हम ताजदारे कायनात हमारी जरूरत है। ही इज ए रोल मॉडल फॉर ऑल द ह्यूमन बीइंग एंड स्पेशली फॉर द मुस्लिम्स। ये मुसलमानों के लिए, सारे जहां के लोगों के लिए तो रोल मॉडल हैं, मगर रब ने चैलेंज और अपना फैसला दे के बताया है लोगों एक ही जात है, जो इससे जुड़ेगा वही मुझसे जुड़ेगा। मोरालिटी हो, अखलाक हो, ऑनेस्टी हो, विजडम हो, नॉलेज हो, मोहब्बत हो, चाहत हो, हर अखलाक में, मामलात में अगर तुम्हें कोई जात चाहिए तो वो जात मैंने एक ही रखी है, जात मुस्तफ़ा। तो सवाल पैदा होता है जब हमें अखलाक, मामलात, इबादात, अल्लाह की हुक्म को पूरा करना है, मगर उसके लिए जाना किसकी तरफ पड़ेगा? हुजूर की तरफ, ताजदारे कायनात की तरफ। तो ये बात कि ज़हनों में सवाल आए, हम हुजूर के मोहताज हैं, ये हमसे, हमें इसमें जगड़ने की जरूरत नहीं। रब से पूछो उसने बनाया क्यों? अल्लाह भेज रहा, अल्लाह ने भेजा है मैं वहां पर। अब आगे आ जाएं, इस इत्तिबा और इताअत को समझने के लिए मैं जल्दी से एक नुक्ता सिर्फ कुरान का देना मैंने और साथ जोड़। इताअत और इत्तिबा का मतलब होता है किसी के कदमों के निशानों पर चलना। हमने अर्ज की मालिक तूने कुरान में फरमाया है अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, ऐ ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। मालिक तेरे तो तू तो कदमों से ही पाक है, तो तेरे कदमों की निशानी, हाउ कैन वी फॉलो द स्टेप्स ऑफ अल्लाह रब्बुल इज्जत? ही इज बियॉन्ड फ्रॉम द बॉडी, ही इज एक्सेप्शनल, वो तो एक्सेप्शनल है। तो मालिक तू तो इससे बहुत ऊपर है, पाक है, जिस्म से पाक है, तो तेरे कदम ही नहीं तो निशानों पे कैसे चले? रब ने कहा यूं कह देता हूं मैं युतिर रसूल फकत अता अल्लाह, जो महबूब के कदमों से उठने वाली धूल को अपनी आंखों का सुरमा बनाएगा। मैं ये नहीं कहता कि उसने मेरे नबी की इताअत की, मैं कहता हूं उसने मेरी इताअत की। बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां।
یہ وہ عشق و محبت کی بات ہے۔ اور اس اطاعت و اتباع کے نقطے کو تحویل قبلہ کے رنگ میں بس اس میں سمجھو۔ بس آج اسی پر اختتام کر دوں۔ وہ اطاعت و اتباع کا نقطہ کیا ہے؟ ہمیں اس طرح حضور سے جڑنا ہے، حضور کے اخلاق کو، کردار کو اپنے اندر سمونا ہے۔ تاجدار کائنات جب ہجرت مدینہ فرما کر آئے، مائگریٹ ٹو فرام مکہ ٹو مدینہ، جب مدینہ پاک میں ہجرت کر کے آئے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے حکم دیا کہ آپ نے اپنا چہرہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی۔ اب یہ بھی ایک عجب منظر ہے، عاشق بیٹھے ہیں، ذرا آپ کی توجہ کے لیے پوچھتا ہوں، اللہ فرمائے کہ مشرق کی طرف منہ کرنا ہے کسی کی جرت کوئی کہ نہیں مالک میں نے مغرب کی طرف کرنا ہے؟ یہ بھی اگر کسی کو مان ہے تو وہ ذات مصطفیٰ کو ہے۔ حضور کھڑے ہیں، تاجدار کائنات جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے حضور اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھا لیتے، اٹھاتے، ہاتھ نہیں اٹھا رہے، صرف چہرہ اور دل سے بات ہے، مالک اگر وہ میرے دادا جان والا کعبہ قبلہ بن جائے۔ یہ چاہت مصطفیٰ ہے۔ 14 ماہ گزر گئے، اور 17 ماہ کا بھی لفظ آتا ہے، 17 ماہ گزر گئے۔ ان 17 ماہ میں بیٹا آپ ذرا سامنے آئے، میں آپ کو تھوڑا سا انٹروڈیوس وہ نہ کرنا ہم نے کو، پریکٹیکل آپ کو سمجھاؤں گا۔ 17 ماہ گزر گئے، 17 ماہ کے بعد تاجدار کائنات ایک میدان میں نماز ظہر ادا کر رہے ہیں، اور اللہ کریم نے 2 رکعتیں پڑھنے دیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے۔ 2 رکعتیں ہو گئی۔ اب یاد رکھیں مسجد قبلہ تین کس نے دیکھی ہے؟ مسجد قبلہ تین ذرا ہاتھ کھڑا کر دے، مالک دونوں کر دے۔ مالک کتنے سارے ہیں جنہوں نے نہیں دیکھی، انہیں اپنے محبوب کے روزے پر میں نے بلایا محبوب کے روزے پر مالک ان سب کو بلانا ذرا۔ تو مسجد قبلہ تین کی خاصیت یہ ہے، اگر اس طرف یعنی مشرق کی طرف کعبۃ اللہ ہے تو مغرب کی طرف بیت المقدس ہے، اپوزٹ سمتوں پر ہے، دونوں اپوزٹ ہیں۔ اب 2 رکعتیں نماز کی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہو گئیں، اور اتنے میں آیت اتری، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ آپ انداز دیکھے نا، رب چاہتا تو سیدھا کہتا محبوب اپنا چہرہ ادھر پھیر لے، کہا نہیں، یہ میرا طریقہ نہیں، میں قیامت تک بتانا چاہتا ہوں ادائے یار کا ذکر کرنا میرا طریقہ ہے، اس میں بھی سونا لگتا ہے، پر میں قد نہ رہا۔ ہائے عاشقو کیا منظر ہے، چہرہ بندہ اٹھا رہا ہے، ذکر رب کر رہا ہے، فرما رہا ہے قد نہ رہا، کوئی دیکھے نہ دیکھے سونے ہاں ہم تو تجھے ہی دیکھتے ہیں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تو تو ہر وقت ہماری نگاہوں میں رہتا ہے ہمارا حبیب۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا قَدْ نَرَا، ہم دیکھتے ہیں۔ تقلب وجهك فی السماء، حبیب آپ کے چہرے کا آسمان کی جانب پلٹنا دیکھتے ہیں، ہم پلٹنا دیکھتے ہیں، یہاں سے آغاز کر رہا ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، اور ہم ضرور بھی ضرور آپ کو پھیر دیں گے، قبلۃً ترضاها، اس کی بلا کی طرف حبیب جس پہ آپ راضی ہو جائیں۔ ساری کائنات رب کی رضا چاہتی ہے، اور اللہ فرما رہا ہے سونیا نماز میری، عبادت میری، تسبیح میری، تحلیل میری، سجدے مجھے، قیام میرے، قیام سجود سب کچھ میرا، مگر سمت بھی تیری، طریقہ بھی تیرا، جو تجھے پسند وہی مجھے پسند۔ حبیب جہاں تیرا رخ پھر جائے۔ اور کسی عاشق نے کہا اللہ نے یہاں چاہتا تو فرما سکتا تھا قبلۃً کعبہ یا قبلۃً مسجد الحرام، پہلے فرماتا کہہ سکتا تھا حبیب کہ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لے، رب نے کہا نہیں، قبلۃً ترضاها، حبیب ابھی بھی کوئی اور تیری مرضی ہے، سونیا جو تیری مرضی وہی میری مرضی ہے۔ زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ رسالت
जिंदाबाद 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 ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद सलामत रहे। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, कुल्लुना फिदाका व अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। और मैं तो कहूँगा लब्बैक व सादाइक या रसूल अल्लाह। से आबा यूं मुकम्मल करते लब्बैक व सादाइक। हुजूर बारगाह पूछते ना, जब हुजूर बुलाते या आबा सर, फरमाते लब्बैक व सादाइक या रसूल अल्लाह। हुजूर मैं कुर्बान, मैं हाजिर, मेरी सादतें भी आप पर कुर्बान, मैं हाजिर। मेरी सादत के हुजूर ने बुलाया। काश हम में से जब दुनिया में जाएं और कब्र की रात, जब वो अंधेर कोठरी हो जहाँ कोई नहीं होगा, हमारे प्यारे भी उस कब्र में छोड़ कर आ जाएं और फरिश्ते आएं तो हुजूर कहें मैं बताता हूँ ये मेरा आशिक है जो मेरे मिलाद के लिए बैठा करता था, मेरे लिए मेरा जिक्र सुन के रोता था। बात बन जाएगी, कैश चेक तब कैश होगा, तब बात बनेगी। वक्त कम है मेरे पास, मैं अर्ज कर रहा हूँ। अब रब ने फरमाया हबीब अपना चेहरा उस तरफ फेर ले जिस पे तू राजी है। सारी कायनात रब को राजी करना चाहती है और अल्लाह अपने हबीब को, पंजाबी में जुमला कहूँगा, सब रब वाले ते रब सोने वाले। हम कहते हैं मालिक तेरी मर्जी, वो कहता है सोने तेरी मर्जी। तो ये महबूब की बात। अब मैं जो आपको बताना चाहता हूं कि वो मंजर क्या हुआ। चांद इधर खड़े हो जाए जरा, उस तरह मुंह करें। मैं आपको मिसाल देने लगा हूं कि ये इमाम खड़ा है, बिला तशबीह बिला मिसाल समझाने के लिए। पीछे मुक्तदी खड़े, इस तरफ बैतुल मक़दस है, इधर काबतुल्लाह। मिसाल दे रहा हूं कि ये ना कहिएगा जी सम्मत गलत हो गई, मैं समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं। कंपास नहीं मेरे हाथ में इस वक्त, तो अर्ज कर रहा हूं। अचानक जब 2 रकअतें पढ़ चुके, जिब्राइल आयत लेकर उतरे, हुजूर ने रुख अनवर फेर दिया। बेटा आप जरा इधर रुख फेरे, जरा अपना फेर दें, इस तरफ रुख, और सामने मुक्तदी सहाबा खड़े हैं, बस बैठ जाए। शुक्रिया, आपको सलामत रखे अल्लाह। इसके सदके मदीने जाएं बार बार और हुजूर के इश्क की खैर पाएं। तो अर्ज कर रहा हूं, अब हुजूर ने रुख अनवर फेरा, सहाबा हुजूर को देख रहे हैं और हुजूर सहाबा को देख रहे हैं। नमाज हो रही है। इकबाल नहीं कहते अज़ा अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज तेरे नजारे का एक बहाना बनी, और अदाए दीद सरापा नियाज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। और शौक अगर तेरा ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरे रुकू भी हिजाब, मेरे सुजूद भी हिजाब, मेरे क़याम भी हिजाब, मेरे सुजूद भी हिजाब। ये इकबाल है। तो अर्ज कर रहा हूं, ये नमाज हो रही है। अब 2 ही तरीके हैं, या तो हुजूर वहां खड़े रहे और सहाबा हुजूर के पीछे आ जाएं, ये भी ठीक है कि टोलियां बन बन के आका के पीछे आ गए। और दूसरा जो ज्यादा बेहतर है, हुजूर सफे चीरते हुए आगे गए, न नमाज टूटी न छूटी, लो इबादत हो रही है। रब ने भी कहा, ये नहीं कहा दोबारा पढ़ो सही नहीं हुई, रब ने कहा जो सोने ने किया ठीक किया। और यहाँ पर मैं आपको कुरान की आयत का हवाला देता हूँ, वो वहाँ पर अपनी बात को मैं इख्तिताम कर दूंगा हदीस के साथ। और वो क्या है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया उस मुकाम के ऊपर, सहाबा इकराम रिज़वान अजमईन ने ये जो मंजर दिखाया अल्लाह को बड़ा पसंद आया। फरमाया वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्ता अलैहा इल्ला लिनअलमा मन यत्तबिउर रसूला मिम्मन यनक़लिबु अला अक़िबैहि व इन कानत लकबीरतन इल्ला अलल्लज़ीना हदल्लाहु व कानल्लाहु लियुदिया ईमानकुम। फरमाया सहाबा अगर तुम भी अपना रुख उसी रुख पे रखते और रुख मुस्तफ़ा के सदके रुख ना बदलते, ये बहुत बड़ी आजमाइश थी। हो सकता था तुम अपना रुख ना बदलते, मैं तुम्हारा ईमान ही जाया कर देता। ये बड़ा मुश्किल काम था। लोग सम्मतों में गुम हो जाते कि मैं को रब की इबादत कर रहा हूं। का इबादत रब की है मगर मर्जी मुस्तफ़ा की है, ये वो मर्जी की बात है।
اور صحابہ اکرام اسماعیل اجمعین کیا جبریل امی بھی نہیں کر سکتے عدم مرضی. بدر کے میدان میں والا ختم، بات ختم. بدر کے میدان میں حضور نماز پڑھا رہے اور واری جاؤں یہ صرف تخصیص حضور کے لیے ہے. صحابہ ایسی جگہ کھڑے ہو کر حضور کے پیچھے نماز پڑھتے جہاں چہرہ مصطفیٰ نظر آتا ہے. میں ذرا وہ بتا رہا ہوں ایسے، کیونکہ امام کھڑا ہو مجھے کیا پتا ہو کیا کر رہا ہے. حضور نے نماز پڑھائی تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آج آپ مسکرا رہے تھے، نماز مسکرا رہے تھے. لوگ صحابہ حضور کی مسکراہٹ کے منتظر رہتے تھے. مجھے تو لگتا ہے جب حضور مسکراتے ہیں تو کائنات جگمگاتی ہے ہی ایسے. حضور کی مسکراہٹ ہے ہی اتنی ایسے. جوان بیٹھے ہیں جنہوں نے نہیں تکا دعا کیا کریں حضور کا دیدار ملے. میں اپنے کالج کے بچوں کو ایک دن میں نے کہا، بڑے شرارتی ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہی ینگسٹر جب بچے نوجوان آتے ہیں. میں نے ایک دن کہا یار آج آپ کو ایک سوال تو کروں. کہتے کیا؟ میں نے کہا اگر آپ کو حضور مل جائیں تو کیا کہو گے؟ کوئی ایسی بات جو ان سے پیش کر سکو. میں ہر ایک سے پوچھتا رہا، کوئی کہنے لگا میں ایسے کہوں گا. میری کلاس کا سب سے شرارتی ترین، اس نے پورے کالج کے ناک میں دم کیا ہوتا تھا. میں نے دیکھا وہ ہچکیاں بند کے رو رہا ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ سر میں تو بہت شرارتی ہوں، تنگ کرتا ہوں سب کو، مجھے بھی حضور ملیں گے؟ میں سمجھ گیا ان کو ابھی تک کوئی راہبر نہیں ملا. ایمان کی چاشنی چراغ ہے، بس کوئی بھامبڑ مچانے والا مل جائے، ان سے بڑا عاشق کوئی نہیں ہے. تو وہ حضور نے جب یہ بات سنی تو فرمانے لگے اصل میں بات یہ تھی کہ جبرائیل امی مجھ سے پوچھے بغیر آسمان دنیا پہ چلے گئے تھے، اور وہ جب پہنچے تو پہلے آسمان پر فرشتوں کو دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے پوچھا کون؟ تو جبریل نے کہا میں جبریل ہوں. سید الملائکہ کا کون؟ کہ کیا مطلب؟ میں تمہارا سردار ہوں. کہ رب نے کہا ہے جن کے پاس گئے تھے ان سے پوچھ کے آئے ہو. تو وہ جب واپس پلٹے تو میں ہنس مسکرا رہا تھا کہ جبریل پتہ لگ گیا بات ایک ہی ہے. آؤ لوگو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس میلاد کے صدقے پیغام دیتا ہوں، حضور کے خلق والے بن جائیں. آج ہم معاف کرنا سیکھیں. میلاد کا سب سے بڑا پیغام جو اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہے جا کر ملے. حضور نے فرمایا جو صلہ رحمی کرنے والا ہے اللہ کریم اس کی عمر میں اضافہ فرمائے گا، اور قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ پیار والے بنیں، پیار بانٹیں، نفرتیں نہیں. میرے ایک بزرگ تھے، وہ حاجی بشیر احمد قادری نشائی رحمت اللہ علیہ فوت ہو گئے. تو جب کوئی ان سے ناراض ہوتا وہ اس کے گھر چلے جاتے. میرے ابا جی نے انہیں کہا حاجی صاحب یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ تو سچے تھے. کہا اقبال پتر تینوں نہیں پتا، میں اپنے منجی دے گاہک کٹھے کرنا، میں اپنے منجی کے گاہک کٹھے کرتا ہوں. کہ کیا مطلب؟ کہ جب میں دنیا سے جاؤں گا چلو یہ کہہ دیں گے اچھا بندہ تھا، ہم ناراض بھی ہم ہوتے تھے، راضی بھی یہ کرنے آ جاتا تھا. تو بس جو اس وقت گواہی دے دے گا رب اس کے صدقے معاف کر دے گا. آؤ لوگو یہ پیغام ہے اس ہماری میلاد مصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کا بھی، تحریک منہاج القرآن کا، اور جو حضور کے عشق والے، محبت والے، جس نسبت والے، جس تحریک والے، سب اللہ سب کو سلامت رکھے. اور اسی زمزمہ عشق کا کارساز میں ہمیشہ بتاتا ہوں. 11-12 ربیع الاول کی درمیانی شب جب 1988 میں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے حضور قدوۃ الاولیاء شہزادہ غوث الورا، کاش کہ ان کی صحبت کے کچھ رنگ ہمیں ملتا، جن کے ذکر میں اتنا لطف ہے میں سمجھتا ہوں ان کو دیکھنے میں کیا لطف ہوتا ہوگا، اور پھر ان کی صحبت میں. تو حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین القادری البغدادی سندی مرشدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما تھے. پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ آپ تو حضور ضیاء الامت تشریف فرما تھے، اور بڑے بڑے اکابرین مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ تشریف فرما تھے. اور تمام مکاتب فکر کی جب آپ نے ڈاکٹر صاحب نے مباہلے کا چیلنج دیا تھا مرزا طاہر قادیانی کو کہ وہ آئے، اور حضور قدوۃ الاولیاء کے لفظ تھے ڈاکٹر صاحب کو کہ اس کو آنے دو، اگر خیر کی نیت سے آئے گا تو ایمان والا ہو جائے گا، نہیں تو یہیں سے مر کے مردود جائے گا. یہ
ولی کے اور حضور غوث پاک کے شہزادے کے مستجاب الدعا اور خیر باروں کی بات تھی. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں 1988 سے سلسلہ میلاد النبی کا عالمی میلاد و سیرت کانفرنس کا چلتا ہے. 11-12 ربیع الاول کی درمیانی شب آپ بھی اس میں اپنے بچوں کے ساتھ، اولادوں کے ساتھ بھی اور فیملی کے ساتھ آئیں تاکہ یہ عشق و محبت کے زمزمے کم نہ ہو. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے. وما علیہ الا البلاغ.